علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے کے لیے اپنی کمر جو ہے وہ کس لیتے تھے. اور پھر گویا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم کیا جو ہے طریقہ اختیار کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو پہلے دن جو ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، آہستہ 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 چھانٹی ہونا شروع ہو جاتی، پھر مسجد جو ہے گویا کہ آدھی رہ جاتی. تو جیسے ہی پہلا عشرہ گزرا تو مسجدیں آدھی ہو گئی. اس کے بعد جو ہے گویا پھر لوگ کس کی زینت بن جاتے ہیں؟ بازاروں کی زینت چلے جاتے ہیں. گویا بازاروں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں یا جو ہے افطار پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ ہم آخری عشرے کے لیے اپنے آپ کو اور تیار کریں کہ تاکہ آخری عشرے کا نہ دن ہم سے عبادت سے چھوٹے اور نہ رات ہم سے چھوٹے، اور جو قیمتی ایام آنے والے ہیں گویا کہ وہ ہم سے نظر ہو جاتے ہیں، اور گویا کہ وہ بازار کی نظر ہوگے یا جو ہے وہ پارٹیوں کی نظر ہوگے یا وہ دیگر مصروفیات کی جو ہے نظر ہوگے، تو پھر تو گویا کہ ہم نے کچھ نہ پایا. ہم نے تو پہلے دن آ کر گویا کہ مسجد میں حاضری لگا دی، اور جب جو ہے وہ تقسیم ہونے کا وقت آیا اس وقت ہم غائب ہو گئے. تو پھر گویا کہ ہم تو حاضر نہ ہوئے بلکہ ہم غیر حاضر ہوئے. اور خاتمے کا جو ہے وہ گویا دار و مدار ہے. ہمارا خاتمہ جو ہے وہ گویا کہ باہر جو ہے بازاروں کی نظر ہوا، فضولیات کی نظر ہوا، پارٹیوں کی نظر ہوا، افطار پارٹی دیگر پارٹیوں میں. تو میرے بھائیوں، اس ایک مہینے کو اپنے پارٹیوں کی نظر نہ کریں. یہ پارٹیاں پھر مل جائیں گی، یہ دعوتیں پھر مل جائیں گی، یہ گپ شپ کی یہ محفلیں پھر مل جائیں گی، لیکن یہ مہینہ دوبارہ نہیں ملے گا. اور ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ ملے یا نہ ملے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک غلطی اور بھی ہے. ہم طاق راتوں میں کیا کرتے ہیں، کسی خطیب صاحب کو بلا لیتے ہیں، جی آج فلاں خطیب صاحب کا بیان ہے، فلاں نعت خوان جو ہے وہ نعتیں پڑھے گا، خطیب صاحب بیان کرے گا، اس کا بیان ہوگا، نعتیں پڑھی جائیں گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. ساری رات جو ہے خطیب صاحب کے خطبے میں اور نعتوں میں گزار دی اور گویا کہ کچھ پایا نہ. میری یہ بات یاد رکھیں، یہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں یہ انفرادی اور تنہائی کے لیے ہیں، یہ اجتماعیت کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہم نے اجتماعیت بنا لیا، ہمارا جو ہے ایک ذہن یہ بن گیا یار ان طاق راتوں میں بیان ہونا چاہیے. ارے بھائی، یہاں پر بیان نہیں ہے، بیان سننے کا موقع نہیں ہے، اب عمل کا موقع ہے کہ 20 دن تم نے کیا عمل کیا ہے، لہذا تم نے جو سیکھا ہے اس کو جو ہے ان راتوں میں اب اس پر عمل کرو. لہذا یہ ذہن سے نکال لیں کہ فلاں مسجد میں ختم قرآن ہے، وہاں پر جو ہے لیلۃ القدر کی طاق رات ہے، لہذا وہاں حاضر ہوں گے یا یہاں ہوں گے. اور میں نے اس سال جو ہے گویا کہ یہ تقریر اور یہ گویا ختم قرآن پر یہ بیان جو ہے یہ بھی میں نے نہیں رکھا، اس لیے کہ یہ راتیں جو ہیں یہ تنہائی کے لیے ہیں. لہذا ہمارا جو معمول ہے خلاصے کا، قرآن کا آخر میں جو خلاصہ سناتے ہیں اس رات میں انشاءاللہ وہی خلاصہ سنائیں گے. باقی یہ جو ہم نے نظریہ بنا لیا ہے یہ غلط نظریہ ہے. لہذا ہر بندہ تنہائی میں بیٹھ جائے، اور یاد رکھے تنہائی بھی کہاں اختیار کریں، تنہائی بھی اپنے گھروں میں اختیار کریں. گھر کو بھی عبادت کا مرکز بنائیں. ہم نے گھر کو جو ہے قبرستان بنا دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھر کو بھی عبادت کا مرکز بناؤ. لہذا اگر کوئی آدمی مجبور ہے کہ یار اس کو تنہائی میں گھر کے اندر عبادت کا موقع نہیں مل سکتا، وہ مسجد میں آ جائے. ایک مسافر ہے بیچارہ، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی تاکہ وہ بیچارہ عبادت کر سکے، تو اس کے لیے مسجد میں آنا ہے. لیکن جو مقیم ہیں، جن کے لیے سہولیات ہیں، کئی کمرے ان کے خالی پڑے ہوئے ہیں اور گویا پورے سال ان کمروں میں وہ گئے ہی نہیں ہیں، تو ان کمروں میں جا کر تنہائی میں کھڑے ہو کر اپنا مصلی بچھا کر اپنے رب کے سامنے جو ہے مناجات کریں، اپنے رب کو منوائیں، تنہائی میں عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں، کثرت کے ساتھ یہ عبادت کریں. لہذا ان راتوں میں گویا ان تقریروں میں اور ان محفلوں میں نہ حاضر ہوں.
بلکہ ان راتوں میں تنہائی میں بیٹھ کر گویا عبادت کرنا شروع کریں گے نہیں کریں گے؟